آج ہم آپ کو دو ایسی شخصیات سے ملوانے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے شجاعت کا سبق ہے۔ میرے ساتھ ابرار اور فردین ہیں جو استاد اور شاگرد کی حیثیت سے آپس میں رہتے ہیں۔ ان دونوں کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے اور ان سے ہی ہم ان کی کہانی جانیں گے۔ جی ابرار، پہلے تو آپ ہمیں بریفلی بتائیے اپنے بارے میں، آپ کہاں سے ہے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم کے بارے میں بتائیے۔ بیسیکلی سری نگر سولینا رام باغ سے ہوں اور میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں۔ اس کے بعد میری جو پڑھائی ہوئی ہے 2-3 اسکولوں میں ہو کے، ایس پی اسکول سے میں نے 10th 12th کیا ہے، ایس پی ہائر سیکنڈری سے۔ اس کے بعد میری پڑھائی رک گئی تھی، تو پھر بعد میں نے اسٹارٹ کیا جو دہلی یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے اپنی گریجویشن اسٹارٹ کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ویژولی ہینڈیکیپڈ، جس کا نام نیشنل انسٹیٹیوٹ فار امپاورنگ پرسن ود ویژول ڈسیبلٹی دہرادون ہے، جو ایشیا کا نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے فار دا ویژولی امپیئرڈ، وہاں پہ میں نے ایڈجسٹمنٹ اور پلس ساتھ ہی ساتھ فرنٹ آفس اسسٹنس اور جاپانیز میڈیکل مینول تھراپی کا ڈپلوما کورس کیا، اور یہ چیزیں میں نے کی، اور 2016 میں نے امپلائمنٹ ٹریننگ بھی لی، اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی میں نے انیبل انڈیا کا جوائن کیا، جو بنگلور کا تھا، جام نگر گجرات میں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر 2016 میں میری بینک میں پنجاب نیشنل بینک میں جوائننگ بھی ہوئی۔ اپنی لائف کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں۔ شکریہ پہلے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے میرا نام فردین فیاض ریشی ہے، میں سری نگر کے ناپورہ علاقے میں رہتا ہوں۔ میں نے 2 اسکول میں پڑھائی کی تھی، بچپن سے میں نے پڑھائی کی تھی ایس ایم ڈی سری نگر میں، جو اسکول خیام میں چل رہا تھا، پھر وہ ریسنٹلی شفٹ ہوا ریناواری میں، وہاں تک میں نے 10th کلاس تک وہاں پہ میں نے پڑھائی کی۔ اس کے بعد میں نے جو پڑھائی کی 11th کلاس 2021 میں نے ایڈمیشن ایس پی کالج میں لیا، جو کہ ایم اے لنک روڈ میں ہے، تو وہاں پہ میں نے ابھی بھی 2 سال میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ میں ابھی 12th کلاس میں کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ریسنٹلی ایگزام بھی ہونے والے، ایگزام میں انشاءاللہ کوالیفائی کرنے کے بعد میں دوسری جگہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے آرگنائزیشن جو JNK ہینڈیکیپڈ ایسوسیشن میں جوائن کیا ہے، میں ان کا ممبر بھی ہوں، تو وہاں پہ میں نے جو کورس کیے ہیں، لیپ ٹاپ کورس میں نے کیا ہے، موبائل کورس کیا، اور ساتھ ہی کے ساتھ میرے ابرار بھائی جو ہے، انہوں نے مجھے موبیلٹی بھی سکھائی، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ پیدائشی جو تھا ٹھیک تھا، اس کے بعد پھر میں لو ویژن ہوا، لو ویژن کی وجہ سے دھیرے دھیرے پھر میں ٹوٹلی بلائنڈ چلا گیا۔ مین جو کاز میری جو ویژول ڈسیبلٹی کا، وہ ریٹینا پگمنٹوسا ایک ڈیزیز ہے، جو آنکھوں کے پردے کو پگمنٹ بٹھا دیتی ہے، ڈیٹیچمنٹ کر دیتی ہے، وہ میری ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے مجھے دکھنا دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ میں آپ کی چینل سے گورنمنٹ آف انڈیا تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا ریسنٹلی کنسٹرکٹ جو ہو رہا ہے کشمیر میں، خاص طور جو ہمارے سری نگر میں کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، آپ کی چینل کے وسائل سے میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایئرپورٹ پہ آپ جو یلو پٹی دکھ رہی ہوگی آپ کو، وہی ان فٹ پاتھوں پہ بھی لگائی جائے کہ ہمیں آسانی ہوگی چلنے پھرنے میں۔ دوسری بات میں گورنمنٹ سے یہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، چاہے نئے پارک ہوتی ہے، چاہے نئے واش رومز یا شاپنگ مالز ہوئے، وہ ایکسیسیبل بنائے، تاکہ ہم بھی چلنے پھرنے میں ہمیں کوئی نہ دقت ہو جائے، چاہے ہم پارک میں جائے وہ ایکسیسیبل ہو۔ پہلے میں نے دنیا دیکھی، پھر اس کے بعد دنیا دکھی نہیں مجھے، میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا، اور میں نے کچھ ایسے قدم بھی اٹھائے تھے جو مجھے اٹھانے نہیں چاہیے تھے، تو لیکن پھر میرے دوستوں کی وجہ سے، میرے فیملی سپورٹ کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ جو میرے ٹیچر مجھے دہرادون میں ملے، خاص طور پہ دہرادون کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ان 3 سال سے میرے جو 26 سال کی عمر تھی، وہ پوری ایک طرح سے اس کو ایک طرح سے وہ مل گیا جس کو ہم کہتے ہیں سگ ملنا، یعنی کہ پانی مل گیا پودوں کو، ویسا مل گیا، اور ان 3 سالوں کی وجہ سے میں بہت آگے چلا گیا۔ آپ کی اس چینل کی وسائل سے کہ جو بھی پیرنٹس ہے سبھی بچوں کے، تو وہ اپنے اویئر ہو جائے، وہ اپنے بچوں کو فیلڈ میں آنے دیجیے، تاکہ آگے جا کے ان کو کوئی دقت نہ ہو جائے، ورنہ اگر وہ گھر میں رہتے، ہم اکثر بے شک دقت ہوتی ہے، یہاں پہ ایڈمیشنز کی پرابلم ہوتی ہے، یا انسٹیٹیوٹ کی پرابلم ہوتی ہے، یا وہ بچہ صحیح سے نہیں لکھ پاتا ہے، جو کہ ہمارا ایک بریل ہوتا ہے، وہ ان کو پکڑنا نہیں آتا ہے۔ اسی کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے JNK ہینڈیکیپڈ ایسوسیشن کے دوارا، ہم ان کو چلنے پھرنے اور سکھانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ویسی والی بات ہے جیسے یہ تو سیم ہے،
जो आम इंसान भी है वो भी यहाँ जूझ रहा है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप खुद सोचिए, जब आम इंसान के लिए यहाँ सुविधा नहीं है तो डिसेबल के लिए सुविधा कहाँ से होगी। आम इंसान यहाँ कह रहा है कोई फैसिलिटी नहीं है, तो डिसेबल के लिए तो थोड़ा सेफ पैसेज होना चाहिए। आप देखिए अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरे श्रीनगर में चल रही है, क्या सेफ पैसेज है? डिसेबिलिटी का ख्याल रखा गया? नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है डिसेबल है नहीं। भाई डिसेबल है, आप देखिए एक्सेसिबल वॉशरूम नहीं है हमारे पास, एक्सेसिबल बिल्डिंग नहीं है, इवन की जो अभी रोड्स बन रहे, क्या वो एक्सेसिबल कैंपियन ऑफ इंडिया का ख्याल रखा गया है? नहीं रखा गया होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पर्सन विद डिसेबिलिटी इस प्लेनेट का हिस्सा नहीं है, यानी कि इस कश्मीर का, इस जगह का हिस्सा वो लोग नहीं है। अबरार और फरदीन की कहानी से हमें इन्हें दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा तो हो ही गया है, लेकिन इससे हमें एक सबक सीखने की जो है ज़रूरत है। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। मैं सदु शबीर फहीमतों के साथ डेली रोशनी के लिए।